السلام علیکم پاکستان. آئے آج بہت دنوں کے بعد ایران کے مسئلے پر بھی بات کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو بہت ہفتے پہلے یہ بات باور کرا دی تھی کہ ایران کے اندر ایران کی جو رجیم ہے وہ مسئلے کا حل نہیں چاہتی، کیونکہ اس کے اپنے سروائیول کا مقصد ہے. کیونکہ اس رجیم کو پتہ ہے کہ جس دن وہ اوور تھرو کی گئی، یعنی اس کو ہٹایا گیا، اس کے اوپر دنیا کے قوانین کے مطابق کیسز بنے گے. ابھی ہم نے دیکھا کہ سیریا کے اندر کس طرح رجیم کے حامی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو گن پوائنٹ پر مار مار کے کھڈوں میں ڈالا. اور اسی طرح جو رجیم کے باقی حراوی دستے ہیں، جیسے لبنان میں حزب اللہ ہو، سیریا کے اندر جو ان کے گروپ تھا بشر کے ساتھ، اور افغانستان میں یا پاکستان میں یا یمن میں، ان سب کی باری آئی ہے. اس لیے ایران کی رجیم اپنے مرضی کے اسلام کو یا اپنی مرضی کی سیاست کو قابو رکھنے کے لیے اڑ گئی. ایرانی عوام میری اطلاعات کے مطابق یہ نہیں چاہتی، اور اسی بات کو رکھتے ہوئے مجھے بہت مجبوری میں یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ جب رجیم سے تعلق بنانے کی بات کرتی ہے تو جو ایران کے اندر عوام ہے جو کہ انقلاب لانا چاہتی ہے وہ ڈر جاتی ہے. وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر آج ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور امریکہ نے اس رجیم کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیے تو کل دوبارہ ہماری پٹائی ہوگی. بالکل اسی طرح جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے ان کے 30,000 لوگوں کو مارا گیا. ایران کی حکومت نے خود اس بات کو مانا ہے کہ 3,000 لوگوں کو انہوں نے اپنے خلاف آواز اٹھانے پہ مار دیا. حکومت مطلب رجیم کا. اور جب ہم آج دیکھتے ہیں اور ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو جو ایران کے اندر تعلقات رکھتے ہیں وہ یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو ان کی سویلین گورنمنٹ ہے وہ اب تنگ آ گئی ہے. ہمارے پاکستان کی میڈیا میں بار بار یہ بات بتائی جانے کی کوشش کی جا رہی تھی بہت دنوں سے کہ جی ایران جنگ جیت رہا ہے. مجھے کوئی ایک بات سمجھانے کی کوشش کرے کہ پچھلے 9-10 مہینے کے اندر ایران کی کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کی قیادت میں کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. ان کے شہر نست و نابود ہو گئے ہیں، ان کی ایئر فورس ختم ہو گئی ہے، ان کی نیوی ختم ہو گئی ہے. اور پھر یہ جو انہوں نے ہزاروں میزائل فائر کیے اس میں سے کتنے پڑوسی ملکوں پہ لگے، کتنے ان کی معیشت تباہ کی، اور کتنا جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک اسرائیل پہ مارے اس میں کتنے لوگ کی کیجولٹیز ہوئی اور ان کی اپنی کتنی کیجولٹیز ہوئی. اگر ہم ایک اس کا تجزیہ کریں تو مجھے بتائیں کہ جو پلڑا ہے جہاں پر زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ایران کا ہوا ہے. تو پتہ نہیں کیوں کچھ لوگ یہ باور کرانے میں، کیونکہ ان کا شاید اس سوچ سے یا اس فقے سے یا اس طریقہ کار سے تعلق ہے، وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں جی یہ دیکھیں ایران نے کوئی بہت بڑا کوئی پھیٹا لگا کے جنگ جیت لی. ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں، جو بات میں نے پہلے بھی بولی ہے، ایران کی جنگ کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک جیو پولیٹیکل ایشو ہے. اس کو جو ہمارے ملک میں پاکستانی بیٹھ کے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شاید کسی عقیدے کے خلاف جنگ ہے، وہ بکواس کرتے ہیں. کیونکہ اگر تو یہ عقیدے کے خلاف جنگ ہوتی تو عراق کا بھی پھیٹا لگ رہا ہوتا، پاکستان میں بھی پھیٹا لگ رہا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے. یہ ایران کی رجیم کی زندگی بچانے کا معاملہ ہے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو کھیل ایران نے شروع کیا تھا، اور میں نے کچھ دن پہلے آپ سے کہہ دیا تھا کہ امریکہ نے اب ایران کو، کہتے ہیں نا انگلش میں، از ہولڈنگ دیم بائی دا بالز. وہ کیسے بتاتے ہیں. ایران نے سمجھا کہ میں اسٹریٹ آف ہرمز پہ قبضہ کر کے دنیا کو دبا دوں گا. مگر جب امریکہ نے اسٹریٹ آف ہرمز پہ قبضہ کیا اور جب ایران نے دیکھا کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز پہ امریکہ بلاکیڈ لگانے جا رہا ہے تو اس نے آواز بڑھانی شروع کر دی، جی میں تو ختم کرنا چاہتا ہوں. مگر امریکہ کے بعد سمجھ میں آ گئی تھی کہ اگر اس نے اسٹریٹ آف ہرمز کو چوک کر دیا، یعنی کہ ایران کی تیل کی سپلائی کو روک دیا، تو ایران زمین پہ لگ جائے گا. وہ کیسے؟ دیکھیں ایران ڈیلی کا 2.5 سے 3 ملین بیرل پر ڈے نکالتا ہے تیل. اس کے بعد جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 120 ملین بیرل کی ہے. آہستہ آہستہ وہ کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے.
اطلاعات کے مطابق بہت زیادہ کھینچا مارا 3 سے 4 ہفتے کی کیپیسٹی بچی ہے. جب وہ کیپیسٹی بھر جائے گی تو اب کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایران نے کچھ تیل کو جلانا شروع کر دیا. اس کے بعد جب وہ دیکھیں گے کہ ایک پوائنٹ کے بعد جب ان کے پاس اسٹوریج نہیں رہے گی اور ان کی رسد جو ایران سے نکل رہی تھی انڈیا یا چائنا وہ بھی بند ہو جائے گی, تو پھر ایران کیا کرے گا؟ 2 راستے ہیں. یا تو ایران اس تیل کو جلانا شروع کر دے, یا پھر ایران سرنڈر کر دے, یا پھر ایران ان کنوؤں کو بند کر دے. ایران کی IRGC کی ہڈ آرامی دیکھ کے اس بات سے ظاہر ہے کہ وہ مفاہمت کی موڈ سے نہیں ہے. جب وہ تیل کے کنویں بند کریں گے, جس کا مقابلہ شاید کہتے یہ ہیں کہ جب وہ کنویں بند کریں گے تو کہتے یہ کہ 50 سے 60% کنویں دوبارہ آن لائن نہیں پائیں گے. یعنی دنیا کے اندر 2 سے 3 ملین بیرل کا فقدان بنے گا. اور وہ فقدان پورا کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح UAE نے اوپیک سے کشیدہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ 2 سے 3 بلین بیرل کا فقدان ایران کے کنویں بند ہونے جا رہا ہے, وہ UAE آرام سے پورا کر دے گا. اور یہ نہ بھولا جائے کہ UAE کا تیل زیادہ ایران کے تیل سے اچھی کوالٹی کا ہے. اب ہوگا کیا جب ایران کا تیل نہیں بکے گا, جو ایران کی 90% اکانومی چلاتا ہے, تو میرے نظر میں وہاں پر قحط پڑنا شروع کرے گا. آلریڈی ایرانی کرنسی بری طرح ڈپریشیٹ کر گئی ہے. ایران کے اندر ان کے کچھ لوگوں نے, خاص طور پر ان کے ملاؤں نے, جو ایرانی کرنسی دبا کے بیٹھے ہوئے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ ایرانی کرنسی ڈوبنے والی ہے تو انہوں نے عوام کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایرانی کرنسی اٹھا لو, تم ارب پتی کروڑ پتی بن جاؤ گے. ان کو پتہ تھا کہ ایرانی اپنی کرنسی بدل دیں گے, اور وہی ہوا کہ ایرانیوں نے اپنی کرنسی بدل دی. ان ملاؤں کو پتہ تھا, اور وہ بیچارے غریب لوگ جو ایرانی کرنسی اٹھا کے بیٹھ گئے, وہ آج اپنا نقصان کر بیٹھے. امپورٹنٹ بات جو سمجھ کی یہ ہے کہ میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ ایران کے اندر جب عوام اٹھے گی اور رجیم سے کہے گی کہ تمہیں اپنے بچانے, تم امپورٹنٹ ہو یا ہم امپورٹنٹ ہیں. یہ نہ بھولا جائے کہ ایران کی 8 سے 9 کروڑ عوام کے اندر سارے لوگ رجیم کے ساتھ نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو رجیم کو بار بار وہاں پر سختی نہیں کرنی پڑتی. یہ بات بھی غلط کہہ دی جاتی ہے. میں کئی ایرانیوں کو جانتا ہوں جو مڈل ایسٹ میں یا دنیا بھر میں رہتے ہیں, وہ بالکل بھی اس طرح کے مذہبی نہیں ہے جس کا پرچار کیا جاتا ہے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا جہاں پر میں اس منافقت کو وہ کروں گا کہ مجھے مذہبی کارڈ نہیں کھیلنا. میں پھر یہ بات کہہ چکا ہوں, مجھے شیعوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے شیعہ میرے دوست ہیں, میرے بھائی. مگر ایرانی رجیم نے جس طرح مذہب کے اندر سیاست کا عنصر جنم دیا 1989 کے اندر, اور اس کے بعد کس طرح سنیوں کے اندر بھی مسائل کھڑے ہونا شروع ہوئے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایسا بھی نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف مسلمانوں نے یا عربوں نے کبھی جنگیں نہیں لڑی. یہ بھی ایک غلط بیان ہے. 1948, 1967, 1973 3 دفعہ عربوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی. ایران نے اتنے سالوں کے اندر شاید جتنے مسلمانوں کو مروایا ہے, اس میں چاہے وہ سیریا میں ہوں, چاہے وہ عراق میں ہوں, چاہے وہ یمن میں ہوں, چاہے وہ افغانستان میں ہوں, شاید پاکستان میں بھی ہوں, انہوں نے شاید اتنا ڈیمیج اسرائیل کو نہیں کیا. میں تو اس بات کو بھی ماننے کو تیار ہوں کہ کئی مواقعوں پر ایران اور اسرائیل کی پالیسی علاقے کے اوپر امپیکٹ کرنے کے لیے برابر تھی. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایران کے اندر اب جو بھوچال آئے گا, اس کے بعد میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ بھوچال ایران میں نہیں رکے گا. اور یہی بات شاید عراق کے جو ہمارے محترم شیعہ امام ہیں سستانی صاحب, ان کو سمجھ میں آ گئی ہے, اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ رکھا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عراق کا جو تیل بکتا ہے وہ امریکہ کے تھرو جاتا ہے, اور انہوں نے ادھر بھی کرنے کسنے شروع کر دی ہیں, کیونکہ خبروں کے مطابق سعودی عربیہ جو پاکستان کا اسٹریٹجک الائی ہے, اس پہ کئی میزائل ڈرون عراق سے ایرانی نجات لوگوں نے مارے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آگے کیا کرنا چاہیے. پاکستان نے ایک اچھی کوشش کی کہ امن قائم ہو جائے, تاکہ ایران کے اندر رہنے والے 8-9 کروڑ مسلمان جو میجورٹی مسلمان ہیں وہ کسی تکلیف سے نہ گزریں, چونکہ وہ رجیم کے ساتھ نہیں. ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح ایک سرٹن سوچ کے لوگ پاکستان کے اندر بھی روڈ تو بلاک کرتے ہیں, مگر نہ وہ الیکشن جیت پاتے ہیں, نہ گورنمنٹ بنا پاتے ہیں. بالکل اسی طرح ایران کے لوگ بھی متوسط ذہن کے لوگ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک ترقی کرے. آپ مجھے یہ بات بتائیں
ہمیں پتہ چلا کہ ڈیلی روز $500 ملین کا تیل ایران بیچتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس میں سے کتنا اس نے باقی چیزوں پہ لگایا. لوگ کہتے ہیں جی ایران نے کس طرح 40 دن تک مقابلہ کیا. پہلی بات تو ابھی تک ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ تو ہوا ہی نہیں, زمینی فوجوں کا مقابلہ نہیں ہوا, اور جہاں پر بھی وہ ہوا, چاہے فضا میں یا نیوی میں, بحیرہ میں, وہ دونوں جگہ ایران کو صحیح طرح سے پھٹے لگی. ایران کا پوری کی پوری اسٹریٹجی میزائلز اور ڈرونز پہ تھی, جو کہ میری اطلاعات کے مطابق اس کا بھی مسئلہ ختم ہوا ہے, اور ایران کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ اب بہت, جو آخری روڈ بچا ہے وہ شاید اب ان کو استعمال کرنے کا موقع بھی نہ ملے. اس پوری نوعیت کے اندر ایران نے جو سب سے بڑا پھڈا اٹھایا ہے وہ یہ کہ جی ہم یورینیم انریچمنٹ کا اپنا حقوق چاہتے ہیں. اگر ایسا تھا تو پھر ایران نے اوباما کے ساتھ 2016 میں ڈیل کیوں بنائی؟ ان کے اپنے خامنئی صاحب جو ابھی تک ان کا جنازہ نہیں ہو پایا ہے, وہ خود یہ بات بول چکے ہیں کہ ہم ایرانی بم بنانے کے موڈ سے نہیں ہیں. تو جب آپ بم بنانے کے موڈ سے نہیں ہیں تو آپ یورینیم کی افسودگی کیوں کر رہے تھے؟ اور آپ کو اتنی ہائی پرسنٹیج کی یورینیم بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ کو کسی ملک پہ میزائل مارنا ہی تھا تو کیا باقی ڈرون, باقی میزائل آپ نے کسی سے پوچھ کے بنائے؟ باقی بھی بنا لیتے. اطلاعات کے مطابق نئے خامنئی نے ہوش میں کچھ گھنٹوں میں یا منٹ میں آتے ہوئے اس بات کو باور کرا دیا کہ شاید ہمیں اب نیوکلیر بم بنا لینا چاہیے. اسی لیے ایرانی یورینیم ہینڈ اوور کرتے ہوئے گھبرا رہے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بنا بھی لیا. میری اطلاعات کے مطابق ہمارے فیلڈ مارشل صاحب محترم جب ایران گئے تو انہوں نے جب یہ بات بولی کہ آپ ہر بات پہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے خمینی صاحب نے یہ کہا ہے, ہمارے رہبر نے یہ کہا ہے, مجھے ایک دفعہ ان کا دیدار تو کرا دیں تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ جو باتیں آپ ٹیبل پہ لا رہے ہیں وہ انہوں نے کہی ہیں, ان کو بھی نہیں دکھایا گیا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی کہ آپ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے, یا وہ بے ہوش ہے, یا وہ شاید اب اس دنیا میں نہیں رہے. کسی بھی حالت میں ایک دفعہ ان کی سیٹنگ ہو جانی چاہیے. اور شاید ہم اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے تھوڑی سی چپ سا دی, مگر وہ چونکہ چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے, وہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا چونکہ کلیدی کردار ہو, انہوں نے اپنے وعدہ پورا کرتے ہوئے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ایران جو ہے وہ مفاہمت کر لے. مگر ہم نے اب کیا دیکھا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایرانی میڈیا یا بلاگرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اچھا کردار ادا نہیں کر رہا. پاکستان کی جو حکومت ہے وہ امریکہ کی بات کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جی پاکستان تو اس سے سالس ہی کر رہا ہے, وہ تو جو ادھر سے میسیج آئے گا وہ آپ کو دے گا اور آپ کا میسیج ادھر لا کے دے گا, اس میں پاکستان کا کیا کردار؟ مگر ایران کی رجیم کی نیت کبھی بھی صحیح نہیں, اور یہ بات میں نے شروع سے کہی, مگر بہت سارے ہمارے احترام کے ساتھ شیعہ دوستوں نے اس بات کو برا منایا, خود کوفن ہوتے ہوئے ہمیں یزیدی کا. حالانکہ میرے لیے پاکستان کی سیاست امپورٹنٹ ہے. جی بالکل, آپ میرے جسم پر یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا جھنڈا لگا دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس ملک میں 30 سال سے روزگار کما رہا ہوں. مجھے اس ملک نے عزت دی, اور میری طرح لاکھوں پاکستانیوں کو عزت دی. اس ملک سے لاکھوں بلین ڈالرز ہر سال پاکستان بھیجتے ہیں, اور آپ کو میں بتاتا چلوں اگر یہ بھیجنا بند کر دیں تو پاکستان کی معیشت پہ اس کا بہت بڑا بحران آئے گا. دوسرے ممالک آپ کو پیسہ دے تو دیتے ہیں, مگر وہ نہ قرضہ دیتے, وہ قرضے کے طور پہ دیتے ہیں, گرانٹ کے طور پہ نہیں دیتے, تو کبھی نہ کبھی تو آپ کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا. تو اس ملک نے پاکستانیوں کو برابر کا موقع دیا. اس ملک نے مجھ جیسے آدمی کو جو کہ ایک اپرچونٹی دی کہ میں اپنے روزگار کو یہاں کما سکوں. نہ صرف یہ بلکہ 10 سال پہلے جب میں بیمار پڑا تو اس ملک نے میری تیمارداری اور میری علاج بھی کیا. مگر شاید یہ بات بہت سارے پاکستانیوں کو سمجھ نہیں ہے, اور انہوں نے یو اے میں رہتے ہوئے اپنے مذہبی عقیدے کی وجہ سے ایران کیا, اور بھی بہت سارے قانون توڑے. مجھے نہیں پتا, مگر اگر آپ سوچیں کہ پاکستان کے اندر رہ کے کوئی اگر پاکستان ایران کی جنگ لگ جائے تو کیا آپ ایران کریں گے تو پاکستان حکومت آپ کی بات کو برداشت کرے گی؟ یا ابھی آپ نے دیکھ لیا تھا جب پاکستان افغانستان کی جنگ لگی اور اغواریوں نے پاکستان میں بیٹھ کے افغانستان کیا, تو آپ نے کس طرح ان کو باہر نکالا. یا ایک لمحے کے لیے سوچ لیں
کہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے اگر آپ ہندوستان کو تعریف کریں گے تو کیا آپ پہ غداری کے مقدمے نہیں بنیں گے؟ بہت ساروں پہ بنے. تو آپ کیسے امید کر سکتے تھے کہ یو اے میں بیٹھ کے ایران جس نے 3,000 کے قریب میزائل، بیلسٹک میزائل، ڈرون اسرائیل سے زیادہ ان پہ مارے ہیں، تو وہ اس بات کو برداشت کریں گے؟ بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں، بہت سارے لوگوں نے تعریف بھی کی ہے، بہت سارے لوگوں نے اور بھی بہت سی چیزیں کی تھی، اور اب بہت سارے لوگ جو اس غلط کام کرنے کے بعد رگڑے میں آ رہے ہیں تو وہ پاکستانی بن گئے. تو ان کو چاہیے کہ ان کو ایران جانا چاہیے، ان کو پاکستان بھی نہیں جانا چاہیے. کیونکہ اگر آپ ایران کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ پاکستان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور آپ یو اے بھی نقصان پہنچا رہے ہیں جہاں پہ آپ روزگار کما رہے ہیں. کیونکہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے مراسم خراب ہوئے ہیں. اور یہ صرف یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، ان کو شے ملی پاکستان سے. وہ میڈیا اینکرز جو آج سے 4 ہفتے پہلے، میں نام نہیں لے رہا چونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بلا وجہ کسی کا نام لوں تذیق ہو، مگر بہت سارے لوگ ہیں جن کی بانچیں کھلی ہوئی تھیں، اب ان کے چہرے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کو ایرانی رجیم کا ڈاؤن فال نظر آ رہا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایران جو اپنے آپ کو بلا وجہ باپ بنا رہا تھا وہ باپ نہیں ہے. ان میڈیا اینکرز کی باتوں میں آ کے، ان پولیٹیشینز کے باتوں میں آ کے جو شاید پاکستان کی حکومت کے اندر بھی بیٹھے ہوئے، حکومت میں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے، ان کی باتوں میں آ کے کئی لوگوں نے غلط میسیجنگ کری، جس سے نہ صرف کہ پاکستان کے اور امارات کے تعلقات میں فرق پڑ سکتا ہے نا، ظاہری بات ہے ناراضگی ہوگی، کہ ظاہری بات ہے کہ وہ کہیں گے کہ یار آپ کے ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لاکھوں پاکستانیوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں جو ہم پہ حملہ کر رہا ہے، اور انہوں نے ایک بھی حملہ نہیں کیا ان پہ، بڑے دل کا مظاہرہ کہ نہ صرف کہ انہوں نے بلکہ پورے جی سی سی نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، تو ظاہری بات ہے میرا سگا بھائی بھی اگر یہ حرکت کرے گا تو میں اس سے بھی ناراضگی دکھاؤں گا. اور یہی چیز سمجھا رہے تھے مگر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. اب جب کچھ لوگوں کو شاید کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، ہم صرف سن رہے ہیں، ابھی تک کوئی ایسا ڈیٹا یا کوئی ایسی خبر کسی کے پاس نہیں ہے، مگر اگر ایسا کچھ ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ کیونکہ آپ تو جس ملک میں کھا رہے تھے، جس ملک نے آپ کا خیال رکھا، اس ملک کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو پھر آپ سوچیں وہ ملک آپ کو کیوں برداشت کرے گا؟ بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان کے اندر نہ افغانیوں کو برداشت کیا جاتا، اور نہ اگر پاکستان ایران کی جنگ لگی ایرانی سوچ کو اس وقت سپورٹ کیا جاتا. نہ کہ یہ ہر ملک ایسے ہی چلتا ہے. یورپ نے بھی یہ دیکھا، امریکہ میں جب کمیونزم کے خلاف جنگ چل رہی تھی، جو کمیونزم کے ساتھ دیتا تھا اس کو نکال دیا جاتا تھا یا اس کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا. یہی ہم نے یورپ میں دیکھا. تو اتنا بڑا دل کسی کا نہیں ہوتا. تو جو بھی پالیسی ہے وہ اب ایران کے خلاف جاری ہے. میں پاکستان اور پاکستانیوں سے کہوں گا کہ جو یہاں پر رہتے کہ بھائی وہ اس ملک کے جس کا نمک کھا رہے اس کی قدر کریں. میں نے دنیا گھومی ہے اور میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ جتنے پاکستانی یہاں پر سینئر پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر، دنیا بھر میں یہ ریشو آپ کو نہیں ملے گا. میں آئی بی اے کراچی سے پڑھا ہوا ہوں، میرے 1000 ایلومنائی یہاں پر کام کر رہے ہیں. اسی طرح اتنے سینکڑوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوں گے، اتنی سینکڑوں ڈاکٹرز ہیں، اتنی سینکڑوں جو ہیں لمس کے اور دوسری یونیورسٹیز کے لوگ ہیں. دنیا میں اس کنسنٹریشن کے ساتھ کسی بھی ملک میں آپ کو پاکستانی گریجویٹس یا پاکستانی انجینئرز یا پاکستانی ڈاکٹرز نہیں ملیں. امریکہ کی وال اسٹریٹ ہو، کیناری وارف یو کے کا ہو یا سنگاپور یا ہانگ کانگ کا ہو، وہاں آپ کو انگلیوں پہ گنتی میں لوگ ملیں گے. تو اس کے باوجود بھی اگر ہمارے ملک کے کچھ نادان لوگ اور میڈیا اینکرز بیٹھ کے جو یہ سوچ رہے تھے کہ یوں ہی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے نقصان ہو، وہ آ کے یہاں پر اگر ان کو ویزا مل جائے تو آ کے دیکھیں، اللہ کے کرم سے ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. میں نے پہلے بھی بات کہی تھی، اس ملک کو کرائسس مینجمنٹ بہت اچھی طرح آتی ہے اور انہوں نے بہترین طریقے سے اس کرائسس کو مینیج کیا ہے اور کوئی غلط فہمی میں نہ آ رہے ہیں. ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. اب بچا کیا ہے؟ میرے ویلاگ کی توسط سے میں پاکستان کی حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی سیاسی قیادت کو یہاں پہ بھیجیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں، مذاکرات کریں اور ان کو یہ بات پاور کریں کہ کتنی بھی بات ہو ہم آپس میں بھائی ہیں. آخری بات،
دیکھیں ہر ملک کی سیاسی پالیسی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو یہاں کی سیاسی پالیسیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے, وہ ان کا پرابلم ہے, مگر وہ لوگ جو خاص طور پہ ممالک پہ بیٹھے ہیں جیسے امریکہ میں یا انگلینڈ میں, وہ تو یہ باتیں نہ کریں, وہ زیادہ شور مچا رہے ہیں. اگر ایسی ہی بات ہے تو یہ جو فقے کے لوگ ہیں انہوں نے امریکہ میں پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ نکلتے نا واشنگٹن کے باہر, پتہ چلتا وہاں ٹرمپ ان کے ساتھ کیا کرتا. نکلتے یو کے میں باہر, پتہ چلتا نا برٹش گورنمنٹ ان کے ساتھ کیا کرتی. مگر ان کو پرابلم کیا ہے؟ ان کو پرابلم کچھ اور وجوہات سے ہوگی, وہ ہم اگلے ویلاگز میں کور کریں گے. بہرحال آخری بات یہ کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول ان یو اے. یہاں کی معیشت مضبوط ہے. آپ کو جو بھی بتایا گیا ایرانی نجات میڈیا چینلز یا ایرانی نجات ہینڈلز کی طرف سے, سب غلط بتایا گیا. میں فائنانس سیکٹر سے ہوں اور جتنا کرائسس دنیا میں ہے اس سے کم کرائسس یہاں پہ. ٹھیک ہے, بہت ساری باتیں آپ کو سننے میں آ رہی ہوں گی, وہ غلط ہیں. آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہمیں گلف ممالک کے ساتھ ایران کے چکر میں اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے, بالخصوص اس ایران کے جو پچھلے سال تک افغانستان میں اور پاکستان کے اندر در اندازی کروا رہا تھا. ایران کی وجہ سے, اس کے 4 بار ووٹ کی وجہ سے وہ پاکستان کا گوادر پورٹ نہیں کھڑا ہو سکا. وہ قاسم سلیمانی جس کو کئی لوگ سپورٹ کرتے ہیں, وہ ہندوستان کے ساتھ مل کے آپ کے اندر گھسا تھا. آج بھی ایرانیوں نے ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے, تیل دیں اور سستا دیں اور آپ کو نہیں دیں, آپ پھر بیوقوف بن گئے. بہرحال میری بہت ساری باتیں پہلے بھی سی اس پورے, کیونکہ مجھے 20 سال اس ریجن میں ہوتے ہوئے رہ گئے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ اب لوگوں کے دلوں میں تکلیف ہے, کیونکہ ایران نے بہت زیادتی کری ہے ان لوگوں پہ میزائلز فائر کر کے. اب ایران کوئی بھی ٹوپی کرائے, کوئی بھی بہانہ کرے, کوئی بھی مقصد ہو, مجھ پہ اگر آپ کو کوئی اعتراض تھا تو آپ بات کرتے اور بولتے. اگر آپ مجھے تھپڑ ماریں گے اور پھر کہیں گے یار میں نے اس سے تھپڑ مارا کہ تم میری گرل فرینڈ سے بات کر رہے تھے, تو ایسا تو نہیں ہوگا نا بھائی, تو چماٹ میری طرف سے بھی آئے گا. صحیح ہے, ان کو تو بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایسا کام نہیں کیا. کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اب خطے کی سیاست بری طرح بدلنے جا رہی ہے اور پاکستان کو بھی اپنے معاملات کو دیکھنا پڑے گا. مجھے اب وہ پینک پاکستان کے ان میڈیا اینکرز پہ جنہوں نے ایران کی تعریف کی اب نظر آ رہا ہے, پریشانی نظر آ رہی ہے. کیونکہ اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز امریکہ نے اگلے کچھ دنوں میں نہیں کھولا تو ایران کے اندر معاشی بحران اتنا برا آنے والا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آخری بات پاکستانی نظر رکھنا, یہ نہ ہو کہ تمہارے گندم, تمہاری شکر, تمہارا گھی ایران جانا اسمگل ہونا شروع ہو جائے اور تمہارے ملک میں ایک بحران کھڑا ہو جائے. تو اس کو بھی نظر رکھنا کہ اگر اگلے کچھ دنوں کے اندر تمہارا یہ اجناس مہنگی ہوتی ہیں تو یہ شاید ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں مہنگائی کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہوں, شاید اس لیے مہنگی ہو رہی ہوں کہ اب یہ ایران اسمگل ہو رہی ہیں. سوچ لیں اگر آپ کے اجناس ایران چلی جائیں گی کہ آبادی 9 کروڑ ہے تو آپ پہ کتنا برا اس کا اثر پڑنے جا رہا ہے. ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جو تیل کی قیمتیں آج آپ مہنگی پے کر رہے ہیں یہ بھی ایران کی وجہ سے پے کر رہے ہیں, اور کل جو آپ اجناس مہنگی پے کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایران کی سے کریں گے. بات یہ ہے کہ اگر ایران نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر پاکستان کے ساتھ اپنا برتاؤ اچھا رکھا ہوتا اور اس نے کبھی بھی پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیا ہوتا, اور اگر واقعی میں امت مسلمہ کے ساتھ وہ اتنا سنسیئر ہوتا تو سیریا, عراق اور یمن میں یا افغانستان میں وہ مسلمانوں کو قتل عام نہیں کرواتا. ابھی بھی ایران نے جو ہے کہیں پر بھی غزہ کی بات نہیں کی, وہ اپنی بچانے کی بات کر رہا ہے. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ایران کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے غزہ کے لیے آواز اٹھائی, یہ بھی غلط ہے. غزہ کے لیے پورے جی سی سی نے آواز اٹھائی, کوئی اکیلے ایران نے نہیں اٹھائی ہے. ایران نے بلکہ غزہ کے لوگوں کا استعمال کیا, حانیہ کو اپنے بارڈر میں مروایا ہے, غزہ کے اندر لوگوں کو مروایا ہے. اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ غزہ کے لوگوں کا فقہ کون سا ہے اور حانیہ کا فقہ کون سا تھا. فقے کی بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ مجھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ایران پہ بات کر رہا ہوں تو ان کے فقے پہ بات کر رہا ہوں, حالانکہ میں ایران کی سیاست پہ بات کر رہا ہوں. مگر جب آپ فقے پہ بات کریں گے تو میں بھی فقے پہ بات کر سکتا ہوں. اور یقین کرنے آپ, مجھے کسی اس کی ضرورت نہیں, میں پڑھتا اتنا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تھوڑا بہت تو مذہب کا بھی پتہ ہی ہے ہر قسم کی, اور مجھے سیاست کا تو پتہ ہی ہے. دانش شاہ کو یاد دیجیے گا. میری پھر امید ہے کہ جی سی سی میں امن ہو, جی سی سی کے پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں. پاکستان حکومت کو چاہیے کہ مزید کوششیں کریں, اپنے
بھائیوں کو جو ناراض ہو گئے ہیں ان کو منانی کی، اور ایران کے چکر میں اب مزید نہ پڑے، ورنہ ان کے لیے مشکلات مزید کھڑی ہو سکتی ہیں۔ دیجیے، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔